بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی ایک خاصیت آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے اور ایک بڑے اہم راز کی بات بھی آج آپ کو بتانی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور درود پاک سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے یہ اہل درود خود سے کریں گے کہ کبھی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کس کے ہیں جو درود پاک کے ذکر سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑے راز اور نکتے والی بات آج ہم ان کو بتائیں گے تاکہ ان کے اندر درود پاک کی کثرت، یہ محبت، یہ شوق، یہ لگن اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ دیکھیں، درود پاک کی جو ایک خاصیت ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہے کہ درود پاک ایک بڑی خاص عبادت ہے جو انسان کو اپنا آپ دکھاتی ہے کہ آپ ہی عبادت واقعی تن کر رہے ہیں، یعنی یہ شو آف ہوتی ہے آپ پر، آپ کے باطن پر، آپ کے ظاہر پر کہ آپ درود پاک کی عبادت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، یا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لبوں پر جاری رہتا ہے۔ تو اس ذکر کا جو عکس ہے نا وہ آپ کو اپنی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خاصیت ہے درود پاک کی۔ اور اس کے بعد جو ایک خاص اس کی جو کیفیت اور خاصیت ہے درود پاک کی وہ یہ ہے کہ درود شریف ایک ایسا ذکر ہے کہ پہلے آپ اسے وقت نکال کے پڑھتے ہیں، یعنی آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں۔ آپ اپنے مصروفیات کا جو آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں سے آپ مخصوص ٹائم نکال کر درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ پھر یہ جو درود شریف ہے یہ پھر خود آپ کا عاشق ہو جاتا ہے، یعنی پہلے آپ درود پاک پڑھتے ہیں، پہلے آپ کی لگن اس درود پاک کے ذکر سے جڑتی ہے اور پھر یہ درود پاک کا جو ذکر ہے یہ آپ کا عاشق ہو جاتا ہے، پھر ہر گھڑی آپ کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے اور رحمت آپ کے گرد لپٹی رہتی ہے، پھر آپ رحمتوں کے حصار میں رہتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے مصروف ٹائم سے وقت نکال کر جب درود پاک کے ذکر کو دیا تو پھر کچھ عرصے بعد یہ درود پاک کا ذکر خود آپ کا عاشق ہو جاتا ہے، پھر آپ کو درود پاک سے اور درود شریف کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایسا ذکر یہ اور بڑی خاصیت کی بات بتائی ہے کہ آپ کو درود پاک کے حوالے سے اور یہ جو ایسی موٹیویٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک کے سفر پر جاری و ساری رہیں اور کنیکشن جو ہے ان کا درود پاک کے ذکر سے اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو رحمتوں کے حصار میں رہنے کے لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لبوں پر ہر وقت درود پاک کا ذکر جاری رہے تو پھر وقت نکال کر درود پاک کو وقت دے کر تو دیکھیں، پھر یہ درود شریف کا ذکر آپ کے اندر ایسا رچے گا، ایسا بسے گا کہ پھر اگر آپ کی زبان خاموش بھی رہے گی تو آپ کے دل سے آوازیں آئیں گی درود پاک کی۔ آپ لاشعوری میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر درود پاک کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ جو درود پاک کی خاصیت ہے نا کہ درود پاک کو پھر آپ سے محبت ہو جاتی ہے، یعنی درود پاک کا ذکر کرنے والا جو ہے اس سے درود پاک کے ذکر کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک خاصیت ہے۔ آپ درود شریف کو پڑھ کر تو دیکھیں، اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی پھر درود شریف آپ کی عادت بن جائے گا، آپ کی جو ہے زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالی روٹین بھی بن جائے گی اور آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر آپ اس کے بغیر رہیں گے نہیں جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور درود شریف ایسی عبادت ہے جو آپ کو بلندیوں پر لے کر جاتی ہے
آپ کے بخت بلند کرتی ہے، آپ کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ ہمیشہ بلندی پر رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر آپ ہر وقت رحمتوں کے حصار میں رہتے ہیں، رحمتیں آپ کے ارد گرد جو ہے وہ منڈلاتی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اہل درود والوں کے لیے یہ محبت کا پیغام ہے، یہ محبت بڑا تحفہ ہے۔ درود پاک کا ذکر جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور جڑنا چاہتے ہیں اور جڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ کوئی ایسی عبادت ان کی زندگی میں شامل ہوئی ہے اور وہ عبادت جو ہر حال میں قبول ہے۔ یہ سعادت خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اب اگلی بات جو ہم آپ کے ساتھ جو راز آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے درود پاک کے حوالے سے، کہ اپنے آپ سے آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے کہ آپ کس کے ہیں، اور کبھی محسوس کیا آپ نے اپنے اندر اپنے آپ میں یہ سوال کیا خود سے؟ تو دراصل بات راز کی یہ ہے کہ جس ہستی کے ذکر کی خوشبو آپ کے ہر کلام میں موجود ہوتی ہے تو بس پھر آپ اسی کے ہیں، اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ جس ہستی کا ذکر آپ ہر وقت کر رہے ہیں، یعنی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کی طرح آپ کے اندر آپ کے وجود کے اندر موجود ہے، تو پھر یہی خوشبو آپ کو اس ہستی سے جوڑ دیتی ہے، تو پھر آپ اس ہستی کے ہوئے نا۔ تو پھر یہ درود پاک اور اہل درود والوں کے لیے ایک بڑے راز کی بات ہے۔ جو لوگ درود پاک ایک کثرت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ہر وقت درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نسبت جڑ گئی ہے، پھر وہ انہی کے ہو گئے، اور جو ان کے ہو گئے پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب، پھر وہ آخرت میں بھی کامیاب، پھر وہ حشر میں بھی کامیاب، پھر وہ قبر میں بھی کامیاب۔ تو یہ سوال اپنے آپ سے کیا کریں کہ آپ کس کے؟ آپ اسی کے ہیں جس کا آپ ذکر ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں۔ اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں اتنا انسان اپنے آپ کو مضبوط فیل کرتا ہے، اتنی پاور آپ کو فیل ہوتی ہے کہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کا عکس آپ کو اپنے اندر نظر آئے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ جسے آپ کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑتا جا رہا ہے، ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جو اس ذکر کی خوشبو ہے یہ آپ کے اندر رچ بس جاتی ہے، اور یہ آپ کو اس ہستی سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یہ بڑے راز کی بات آج آپ کو بتائی ہے، وہ لوگ خاص طور پر جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور جو درود پاک کا ذکر ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔